میں نے کویسچن کیا کہ کسی کے شوہر پر تعویذات وغیرہ کروائے گئے جن کے اثر میں آ کر اس نے اپنی بیوی کو 2 مرتبہ کہا طلاق طلاق اور کچھ الفاظ نہیں کہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ تعویذات کروائے ہیں یا نہیں کروائے اور اس کا اثر طبیعت نے قبول کیا ہے یا نہیں، ذہن اس کی وجہ سے معاف ہوا ہے یا نہیں، اس پر اطلاع ظن کے علاوہ کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو عاملین ہوتے ہیں وہ بھی اپنے عمل سے یا کسی بھی جو ان کے پاس اللہ نے ان کو علم دیا ہے اس سے حساب کتاب کر کے گمان ظاہر کرتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ اس پر تعویذات کروا دیے گئے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی کہے بھی کہ میں نے کروائے تعویذات، فرض کر لیں تو چلیں یہ تو یقینی ثبوت اقرار کی وجہ سے ہو گیا، لیکن کیا اس کے تعویذات کا واقعی اس وقت اثر تھا یا نہیں تھا؟ یہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے۔ جب قطعی چیز نہیں ہے، ایک ظنی چیز ہے، تو ظنی چیز کی وجہ سے قطعی چیز کو رد نہیں کیا جائے گا۔ وہ قطعی کیا ہے؟ طلاق کا وقوع۔ اس نے طلاق بولی ہے زبان سے، اب وہ ہیلا کرے یا مطلب عذر بیان کرے جی میرا تو ذہن معاف تھا، مجھ پہ تعویذات کروا دیے گئے تھے، تو وہ ظنی شے ہے، اس سے اس یقینی چیز کو زائل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر واقعی طلاق واقع ہو رہی ہو تو وہ ہو جائے گی، تعویذات یا جادو کا ہیلا نہیں چلے گا، نہ یہ عذر قابل قبول ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا، اب جو انہوں نے کہا کہ طلاق طلاق، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ وقوع طلاق کے سلسلے میں اولاً اضافت اور نسبت درکار ہوتی ہے، یعنی زوجہ کی طرف طلاق کو منسوب کرنا۔ اس میں یا تو یوں ہو کہ زوجہ سامنے کھڑی ہو تو شوہر کہے کہ اس کو طلاق یا تجھے طلاق، یہ منسوب ہوگی زوجہ کی طرف، یا شاہدہ نام فرض کر لیں تو کہے کہ شاہدہ کو طلاق یا میری بیوی کو طلاق، تو پھر طلاق پڑتی ہے، یعنی نسبت کرتے ہیں۔ تو اگر نسبت نہ ہو، جیسے اب یہاں ہے طلاق طلاق، بھی کس کو طلاق دے رہے ہیں؟ بیوی کو دے رہے ہیں، یا ویسے کہہ رہے ہیں اس میں نسبت نہیں ہے، اس کا حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ زبان سے اقرار کرے کہ جب میں طلاق طلاق کہہ رہا تھا تو بیوی کو ہی طلاق دینے کی نیت تھی، تو اس اقرار کرنے سے نسبت ثابت ہو جائے گی اور طلاق واقع ہوگی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کی میری بالکل نیت نہیں تھی، میں تو ویسی بس زبان سے الفاظ ادا کر دیے تھے، یا بعض کہتے ہیں میں نے ڈرانے کے لیے کر دیے تھے، تو دوسری چیز اس میں دیکھی جاتی ہے کہ وہاں کوئی قرینہ اور علامت ہے کہ بیوی کو ہی طلاق دینا مقصود تھا۔ قرینہ علامت کا مطلب مثلا بیوی یہ کہے، مطالبہ کر رہی تھی مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، اس نے کہا طلاق طلاق، ابھی چونکہ مطالبہ طلاق کے جواب میں طلاق ہے تو سمجھ لیں بیوی کو ہی دے رہا ہے۔ اب چاہے لاکھ قسمیں کھائے کہ میں نے ڈرانے کے لیے کہا تھا، میرے تو وقوع طلاق کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ طلاق مانی جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اقرار کرتا ہے بلکہ انکار کر رہا ہے، نہیں طلاق میں نے بیوی کو نہیں دینے کی نیت کی، اور نہ وہاں پہ کوئی قرینہ وغیرہ ہے، جیسے اکیلا بیٹھا تھا کمرے میں زور سے بولی طلاق طلاق طلاق، گھر والے جمع ہو گئے کیا کر رہے ہو، کس کو دے رہے ہو طلاق؟ تو اب یہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، قرینہ بھی نہیں ہے، اب یہ اقرار بھی نہیں کر رہا، تو پھر اس سے قسم کھلوائی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میرا ارادہ بیوی کو طلاق دینے کا نہیں تھا تو نہیں واقع ہوگی، اور اگر قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے یا وہی اقرار کر لیتا ہے، ان دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ امید ہے آپ تمام سچویشن اس کی سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بعض اوقات یہ سوشل میڈیا پر ایسی اپلیکیشن ہیں جن پر ویڈیوز مکہ اور مدینے کی آتی ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں ایک آواز آتی ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو اسے شیئر نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی بارہا اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں عرض کیا کہ پہلی بات یہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں، یہ حکم وہ کیسے لگا سکتا ہے؟ ویڈیوز تو آج بنی ہیں، مسلمان نہ ہونا یہ تو قرآن و حدیث ہی بتا سکتے ہیں، نبی کریم بتائیں گے، اکابرین اسلام بتائیں گے کہ یہ چیز کفر ہے اور یہ چیز کفر میں شامل نہیں ہے۔ تو پہلے تو ویڈیوز ہی نہیں تھی، تو پھر یہ حکم شرع پہلے سے تو چلتا آ نہیں رہا، اور یہ جو صاحب بیان کر رہے ہیں یقینی سی بات ہے کوئی مجتہد تو ہے نہیں، اس کا مطلب ہے خلاف شرع بات، ایک غلط بات کو یہ کہنا کہ اس کو ویڈیو کو آگے نہیں بھیجا تو کفر ہوگا، گویا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے فرمایا کہ اس کو آگے نہیں بھیجو گے تو کفر ہوگا۔ دیکھیں، مسئلہ بتانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا کہ ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا،
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے مسائل بتانا، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم بھی ڈرتے ہیں مسئلے بتاتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جس کسی نے ایسا کہا بالکل بہت بڑا گناہ کبیرہ کہا، اور خود اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور اس قسم کی کسی چیز پہ توجہ نہ کریں۔ نہ یہ ہمارے عشق رسول کا امتحان ہوتا ہے، نہ ہمارے ایمان و کفر کا امتحان ہے، بلکہ آپ ایسی چیزیں، ایسی کوئی اپلیکیشنز وغیرہ ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیں، اور اگر کوئی ایسے خاص جگہوں سے آتا ہے اس نمبر کو بلاک کر دیں۔ آپ اس قسم کے جاہلوں کی باتوں کو آگے نہ کریں، ورنہ اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔